ابراہم اکارڈ for the Abraham Accords. پھر یہ ابراہیم سان ابراہم اکارڈ ابراہیمی معاہدے میں یا ابراہیمی معاہدے کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ابراہیمی معاہدے جس کا پورے دنیا میں چرچا ہو رہا ہے، اس میں کون کون سی کنٹریز شامل تھے، یہ کن کن کنٹریز کے درمیان ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں اسرائیل کے ساتھ مشترکہ ممالک کو کیا ملا، اسرائیل کو کیا ملا، امریکہ کو کیا ملا، اور پاکستان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ آئیے جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ آخر یہ ابراہیم اکارڈ ہے کیا؟ آج کل آپ نے خبروں اور سوشل میڈیا پر ایک لفظ ابراہیم اکارڈ بار بار سنا ہوگا۔ یہ لفظ حالیہ دنوں میں حکومتی سطح پر بھی زیر بحث رہا۔ کہانی کا آغاز 1993 سے کرتے ہیں، جب اسرائیلی فوج کا سربراہ اور وزیر اعظم یتزک رابن اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا سربراہ یاسر عرفات نے ناروے میں ایک ٹریٹی کے بارے میں مذاکرات کیا، اور آخرکار 13 ستمبر 1993 کو واشنگٹن ڈی سی میں اس معاہدے پر دستخط کیا گیا اور اس کو عملی شکل دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا اچیومنٹ تھا کہ اس کی وجہ سے 1994 میں یتزک رابن کو نوبل پیس پرائز کا انعام بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے صرف 2.5 سال بعد بنجامن نیتنیاہو کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے اس معاہدے کی کھل کر مخالفت کی اور اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد 2006 میں فلسطین میں الیکشن ہوا اور حماس نے غزہ میں بھرپور کامیابی حاصل کی، جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اور اسی وقت ایران کا ایشیا میں عسکری رسوخ اور اس کے جوہری پروگرام کا پورے دنیا میں چرچا تھا، جو اسرائیل، امریکہ اور متعدد عرب امارات کے لیے ایک بڑا خدشہ تھا۔ کئی دہائیوں سے مسلم دنیا اور بالخصوص عرب ممالک میں ایک اصول چلتا آ رہا تھا کہ عرب ممالک اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کی خواہش اور امنگوں کے مطابق حل نہ ہو، اور ہم کسی بھی صورت اپنے مسلم بھائیوں کے حقوق پر کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ اتنے مضبوط اصول تھے کہ اس نے اسرائیل، امریکہ سمیت کئی اغیار قوتوں کی خوابوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ لیکن جب کسی کو پیسے کی لالچ دیا جاتا ہے، جب کسی کو اقتصاد میں ترقی کا لالچ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے اقدار کا خیال نہیں رکھتے، اور اپنے مذہب کو بھی پاؤں تلے رون لیتے ہیں۔ بالکل یہی ہوا عرب کنٹری کے ساتھ، جس کو اسرائیل نے پیسوں کی لالچ دی، اقتصاد کی لالچ دی، سیکیورٹی کی لالچ دی، جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی لالچ دی، اور بالآخر عرب ممالک اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک، اکنامک اور ٹورسٹک تعلقات قائم کرے۔ اور آخرکار بحرین اور UAE نے 15 سپتمبر 2020 کو امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر صدارت اس معاہدے پر دستخط کیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے UAE اور بحرین کو اگر ایک طرف ایران کی طرف سے تمام خدشات کا ازالہ ہوا، تو دوسری طرف اسرائیل کے لیے بھی یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ اسرائیل ڈپلومیٹک دنیا میں تنہائی کا شکار تھا، اور اس کے بعد کم از کم عرب دنیا میں اسرائیل ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار نہ رہ سکا، اور اس کی ڈپلومیٹک تنہائی دور ہو گئی، اور اسرائیل عرب دنیا اور اسپیشلی بحرین اور UAE کو ڈپلومیٹک دورے کرنے لگے۔ لیکن اس معاہدے کا ایک اہم شق یہ تھا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 2020 والے امن منصوبے کا بھی حصہ تھا، کہ اسرائیل ویسٹ بینک کے کئی علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا اور اس کو انویڈ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دسمبر 2020 کو مراکش بھی اس معاہدے کا حصہ بنا، اور اس معاہدے کے اندر شمولیت کرنے کے بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی صحارا کو مراکش کے اختیار میں دے دیا۔ 6 جون 2021 کو سوڈان بھی آ کر اس معاہدے میں شامل ہوا، اور اس معاہدے میں شرکت کرنے کے بدلے میں سوڈان کو دہشت گردی کے اسپانسر کرنے والے ممالک کے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ یہ سوڈان اور مراکش کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹس تھی، کیونکہ مراکش کے لیے مغربی صحارا کا مسئلہ اسی طرح ہے جیسے پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر ہے، اور سوڈان کے لیے بھی یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ سوڈان کو پوری دنیا میں ایک نفرت انگیز نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے نام کو دہشت گردی کے اسپانسر کرنے والے ممالک کے لسٹ سے خارج کر دیا گیا، تو یہ یقیناً ان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔
اور پھر یہ معاہدہ اتنا پروان چڑھنے لگا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، صرف اور صرف 1 سال کے اندر اسرائیل اور ان 3 4 5 عرب کنٹریز کے درمیان صرف 1 سال کا تجارتی حجم $4 بلین تھا۔ اگر ایک طرف یہ معاہدہ عرب کنٹریز کے لیے مفید ثابت ہوا تو دوسری طرف ہر معاہدے کی سائیڈ ایفیکٹ اور تاریک پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اس معاہدے کا جتنا بڑا نقصان جس ملک اور جن لوگوں کو ہوا وہ ہے فلسطین۔ فلسطینیوں نے اس معاہدے کو اپنے سینے میں خنجر گھونپنے کا مترادف سمجھا اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے بھائی بھی ہمارے خلاف ہو کر اسرائیل کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کئی تجزیہ کاروں بشمول سینٹرل فتح کی کمیٹی کی ایک رکن کا بھی یہ کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کی متعدد وجوہات میں سے ایک وجہ ابراہیمی معاہدہ بھی ہے، کیونکہ فلسطینین کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارے بھائی بھی جا کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود جا کر میدان میں لڑنا ہوگا۔ یہاں تک ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ اس معاہدے سے اسرائیل کو کیا ملا اور ان عرب کنٹریز کو کیا ملا، لیکن جو اس پورے گیم کے پیچھے کی پلیئر کا کردار ادا کرنے والا تھا US، اس کو کیا ملا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ اس کو مڈل ایسٹ کی چودراہٹ، اور امریکہ نے ایران کے خلاف مڈل ایسٹ میں اپنا پوزیشن مضبوط کر لیا اور اپنے آپ کو ایک مضبوط سفیر کی شکل میں دکھا لیا۔ اب باقی رہتا ہے KSA یعنی سعودی عربیہ۔ ٹرمپ کی صدارت کی پہلی دور میں بھی ان کے پیچھے بہت کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب کو اس معاہدے میں شامل کیا جائے۔ اس کے بعد بائیڈن کے انتظامیہ نے بھی بھرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سعودی عرب کو اسی معاہدے کی طرف کھینچا جائے، اور اس کے بعد اب بھی صدر ٹرمپ کوشش کر رہا ہے اور بار بار محمد بن سلمان کو انوائٹ کر رہا ہے، جیسا کہ اس پچھلے 16-17 تاریخ کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور یہ کوشش کرنے میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سعودی عرب کو بھی اس معاہدے کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن وہ تو بعد میں دیکھنا ہوگا کہ کیا سعودی عربیہ اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا ہوگا پاکستان کا؟ آیا پاکستان بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر نہیں؟ تو اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ کئی دہائیوں سے پاکستان کا یہ ایک اصولی، اسٹرانگ اور ان ایکسٹینسیبل موقف چلتا آ رہا ہے کہ نو پیس ود اسرائیل انٹل دے ایکسپٹ دا بارڈر آف فلسطین بیفور 1967، کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی امن کا معاہدہ نہیں کریں گے جب تک وہ 1967 سے پہلے کا فلسطین بارڈر تسلیم نہ کرے جس کا دارالخلافہ القدس ہو۔ لیکن صدر ٹرمپ ضرور کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اوپر کسی طریقے سے ایسا پریشر ڈالا جا سکے کہ پاکستان کو بھی اس معاہدے کی طرف کھینچے، کیونکہ پاکستان کی عرب کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اسپیشلی UAE اور سعودی عربیہ کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ وہاں سے پاکستان پر پریشر ڈالے اور پاکستان کو بھی اس معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے اس معاہدے کو تسلیم بھی کیا تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظریے سے غداری تصور کیا جائے گا۔